سورج پوری روشنی کربلا کی زمین پہ ڈال رہا تھا. ایک بار فضا میں شیطان آیا. شیطان فضا میں آیا. کربلا اور عرش کے درمیان شیطان نے پکار کر کہا پروردگار یہ ہے تیرا صابر بندہ. اللہ نے کہا تو کہ یہ آخری صبر ہے حسین کا. اللہ نے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ شیطان نے کہا پروردگار اگر یہ تیرا صابر بندہ ہے. اب یہ سائنس ہے اور اسلامی علم بھی ہے، وہ آپ کو سمجھاتا ہوں. سورج کا جو چہرہ ہے وہ دنیا کی طرف نہیں ہے. سورج میں جس طرف گرمی کم ہے ادھر کا رخ زمین کی طرف ہے. محشر کے دن سورج گھومے گا تو لوگ کہیں گے سوانحے پہ آ گیا، اس لیے کہ چہرہ زمین کی طرف ہو جائے گا کہ زمین کی ہر شے جلنے لگے گی، آگ برسے گی سورج سے، اس لیے سوانحے پر. سورج کا رخ مخلوقات کی طرف نہیں ہے. شیطان نے کہا اپنے سورج کا رخ حسین کی طرف موڑ دے. پروردگار نے کہا دیکھ میرے صابر بندے کو دیکھ. ملائکہ کو حکم ہوا کہ آفتاب کا رخ حسین کی طرف کرو. آفتاب نے اپنے رخ کو پھیرا. حسین ہی محسوس کر سکتے تھے اس لیے کہ حسین کے لیے رخ پلٹا تھا. شیطان دیکھ رہا تھا کہ سورج کا رخ پلٹ گیا. جیسے ہی آفتاب کا رخ پلٹا ایک بار جبرائیل نے اپنے پروں کو پھیلایا، حسین کے سر پہ آ کر سایہ کیا. کہاں جلتی برستی آگ اور کہاں ٹھنڈا سایہ. جیسے ہی سایہ ہوا حسین مڑے. جبریل کیسے آ گئے اوپر کہ گود میں پالا ہے، جھولا جھولایا ہے، مجھ سے نہیں دیکھا جاتا. جملے کی قیمت کیا ہے؟ ابراہیم آگ میں پھینکے جا رہے تھے، فضا میں تھے. جبریل نے کہا پروردگار جاؤں مدد کروں. کہا حسرت ہے دل میں تو جاؤ. رسول اللہ نے ایک دن جبریل سے پوچھا یہ بتاؤ اپنی زندگی میں تیز پرواز کب کی؟ کا 3 بار. 3 بار. کا کب؟ کا جب یوسف کو کنویں میں پھینکا گیا تو اللہ نے کہا اس سے پہلے کہ کنویں میں گر جائیں یوسف پروں پہ لے لو. میں نے تیز پرواز کی اور یوسف کو کنویں میں گرتے ہوئے پروں پہ روک لیا. دوسری بار پرواز کی جب اللہ نے کہا جاؤ. اگر دل میں حسرت ہے اس سے پہلے کہ ابراہیم آگ میں گرتے میں نے فضا میں پہنچ کر اپنے پروں پر ابراہیم کو روکا. ابراہیم نے کہا کیوں آئے؟ کہ مدد کرنے. کہ تم سے مدد نہیں درکار. جس سے مدد درکار ہے وہ جانتا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں. اور تیسری بار جب ابراہیم اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھ چکے تھے، چھری چلی. اللہ نے کہا اس سے پہلے
کہ گلا کٹے، اسماعیل کو ہٹاؤ، دمبے کو لاؤ، میں نے تیز پرواز کی۔ یہ جبریل کی چوتھی پرواز تھی۔ نبی جا چکے، اپنی 3 پروازیں جبریل بیان کر چکے، اب کس سے بیان کریں؟ جبریل حسین پہ سایہ کیا، ابراہیم کو بچانے آئے، اللہ کا بندہ تھا، محبت تھی، اسماعیل کو بچانے آئے، محبت تھی، یوسف کو بچانے آئے، محبت تھی، یوسف بھی نبی کا بیٹا، اسماعیل بھی نبی کا بیٹا، سمجھ رہے نا، حسین بھی نبی کے بیٹے، لیکن جملہ تو یہ تھا میں نے جھولا جھلایا ہے، میں نے گود میں کھلایا ہے۔ حسین نے کیا کہا؟ جبریل یہ حسین کے امتحان کا وقت ہے، وہ امتحان لے رہا ہے، حسین امتحان دے رہا ہے، درمیان سے ہٹو۔ جبریل نے پر سمیٹے، ہٹ گئے، وہ امتحان لے رہا ہے، میں امتحان لے رہا ہوں۔ ایک بار حسین نے اپنے گریبان کو پھاڑ دیا، اور پھاڑنے کے بعد سورج کی طرف سینے کو کیا اور کہا پروردگار تیرے آفتاب میں جتنی گرمی ہے وہ حسین کے سینے پہ برسا دے، جب بھی میں تیرے امتحان میں ثابت قدم رہوں گا۔ شیطان کو پکار کر اللہ نے کہا تم نے دیکھا میرا صابر بندہ ایسا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، اسی شان سے تمہیں حسین کی شان سننا چاہیے۔ اس منزل پر پھر اس روایت کو ماننا پڑتا ہے کہ جانور نہیں ہے، ذوالجناح جانور نہیں ہے، پھر یہ ماننا پڑتا ہے کہ آسمان کا ایک فرشتہ تھا جسے اللہ نے ذوالجناح بنا کے بھیجا تھا۔ میں نے اپنی کتاب میں دلیل دی ہے کہ براق رسول اللہ کے لیے معراج میں آیا تو وہ جانور تو نہیں ہے، براق آسمانی مخلوق ہے کہا گیا، وہ ایک فرشتہ تھا جو براق کی شکل میں، براق برق سے ہے یعنی بجلی، اتنی تیز سواری کہ کائنات میں ایسی سواری نہیں بنی جس پہ نبی سوار ہوئے، یعنی برق پہ سوار تھے، تو اس کا تو نام برق تھا، ذوالجناح کربلا میں برق بن گیا۔